فسطائیت کے اس بدترین دور میں اور جب حکومت ہر طرف سے عمران خان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، عمران خان کی سنی گئی ہے اور غیبی مدد آن پہنچی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس گھٹن زدہ ماحول میں اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ دیمک زدہ جمہوریت میں عمران خان کے ہاتھ علا دین کا چراغ لگ چکا ہے، اور اب جو عمران خان کی خواہش تھی یا مطالبہ تھا عوام پاکستان کے حق میں، وہ تمام خواہشات پوری ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ کیا تفصیلات ہیں؟ ایسا کون سا کارنامہ ہوا ہے کہ میں اتنا ایکسائٹڈ ہوں اور آپ تک چیزیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ تفصیلات آپ کو آگے جا کے پہنچانی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اس وقت چیف الیکشن کمیشنر کی دوڑیں ہیں اور وفاقی دارالحکومت کے سرد ترین ماحول میں اس وقت جو حکام بالا کے ایوانوں کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اور آخر پر صدر عارف علوی کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں کہ وہ کس طریقے سے سب پر بازی لے گئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، صدر عارف علوی وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، سربراہ ہیں اس ملک کے، اور سب سے بڑے ادارے پر یا آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑے عہدے پر موجود ہیں۔ اس کے برعکس کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے صدر کے اختیارات کو بہت زیادہ کم کر دیا ہے، لیکن ابھی تک صدر عارف علوی کے پاس اختیارات موجود ہیں۔ وہ کئی ایک ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کہ وہ عوام کی ایٹ دا اینڈ فلاح چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی کا ماحول اس ملک میں نہ بنے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے نیچے یہ جو حکومت اس وقت وفاق کی چل رہی ہے، یہ اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوا تو یہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس لیے صدر عارف علوی ہر کام کرنے سے پہلے اتمام حجت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا یہ اختیار ہے میرے پاس اور میں اسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اس اختیار کو استعمال کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں، کیونکہ اس وقت کی وہ ضرورت ہے۔ بالکل منوان اسی طریقے سے صدر عارف علوی نے آج جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک اہم اور بڑا خط لکھ دیا ہے۔ یہ خط صدر عارف علوی نے پنجاب اور کے پی کے اور پورے ملک کے انتخابات کے حوالے سے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ آئین پاکستان ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں۔ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، آپ الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے؟ اور اگر آپ الیکشنز نہیں کروائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ جو چیزیں ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب ذرا خط کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر عارف علوی نے اس خط کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کروائے، اور اگر آپ انتخابات نہیں کروائیں گے تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آرٹیکل 224 جو آئین پاکستان کا ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کی تاریخ آ جانی چاہیے کہ ان کا اسمبلی تحلیل ہونے سے 90 دن کے اندر کا ٹائم ہو کہ اس تاریخ پہ جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ پھر صدر عارف علوی نے آرٹیکل آئین پاکستان کے 218 ہے اس کا ذکر کیا، جس کی سب کلاس 3 اس کے اندر مینشن کی گئی کہ 218 آرٹیکل نمبر جو ہے اس کے سب کلاس 3 بھی یہ تمام چیزیں کرنے کو کہتا ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ادارے کے اوپر اور ادارے کے ملازمین کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ وہ آرٹیکل 6 جس کا عمران خان مسلسل انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جائے گا، نہیں تو آپ الیکشنز کروا دیں، لیکن یہ اپنے اوپر آرٹیکل 6 لگوا کے راضی ہیں اور عدالتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے چیف جو سیکرٹری پنجاب ہے انہوں نے مالی مسائل کا سامنا کر اپنا رونا رو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ہمیں مالی مسائل کا سامنا ہے تو ہم اس طریقے سے الیکشن نہیں کروا سکتے۔ ہاں، وفاقی اور قومی اسمبلی کا اپنا وفاقی اور جو پنجاب اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، ان دونوں کا اگر کٹھے الیکشن ہو تو پھر ہم اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں کیونکہ اخراجات کم ہوں گے۔
الگ الگ کروائیں گے تو اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اس طریقے کی چیزوں کے پیچھے یہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر عارف الوی نے پھر اس کے اندر امریکن ہسٹری جو ان کی ایک ہے جمہوری تاریخ، اس کا ذکر کیا، اور دو واقعات انہوں نے کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جب الیکشن نہیں کروائے گئے تو اس کا نقصان ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا 1812 کا، جب امریکہ کے اندر جنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جنگ چل رہی تھی امریکہ کی، اور اس جنگ کے دوران امریکہ نے الیکشن کروائے، وہ الیکشن سے نہیں رکے، تو ہمارے ملک کے اندر کوئی جنگ تو نہیں چل رہی، آپ پھر الیکشن سے کیوں روک رہے ہیں ہمیں؟ پھر انہوں نے 1864 کا ذکر کیا، جس کے اندر انہوں نے ابراہم لنکن کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں خانہ جنگی 1864 میں امریکہ کے اندر چل رہی تھی اور حالات بہت زیادہ خراب تھے، لیکن ابراہم لنکن نے فوری طور پر الیکشنز کروائے۔ اگر خانہ جنگی کے ماحول میں الیکشنز ہو سکتے ہیں تو پھر ابھی ہمارے پاس تو ابھی حالات بہت بہتر ہے، ہم الیکشنز کیوں نہیں کروا سکتے؟ الیکشنز ہمیں کروانے چاہیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل رات ایک ادارہ ہے پل ڈیٹ، یہ ادارہ دراصل الیکشن کرواتا ہے اور اس کے سربراہ ہیں احمد بلال صاحب۔ انہوں نے ماریا میمن کے پروگرام میں شرکت کی کل رات، اور انہوں نے حکومت کے اوپر جو بجلیاں گرائی ہیں وہ حکومت کے اوپر ایسے سمجھ لیں کہ بجلی بن کے وہ خبر ٹوٹی اور وہ چیز ٹوٹی، کہ احمد بلال نے یہ کہا کہ اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ غلط ہے، کہ الیکشن تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ الیکشن کیسے ان کے ہاتھ میں ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشنز کی تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں، اور اس تاریخ پر الیکشن کروانا پھر صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے جو عبوری حکومتیں بنی ہوں گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو نے کہا کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کی تاریخ یہ حکومت نہیں دے رہی یا گورنر نہیں دے رہا ہے، 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر واضح مینشن ہے کہ صدر جو بھی ہو پاکستان کا وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے، اور اس وقت صدر پاکستان صدر عارف الوی ہیں اور عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، اور کس جماعت سے ہیں؟ تحریک انصاف سے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ تو ختم ہو چکا ہے، اور اب کسی بھی وقت جو ہے وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر صدر عارف الوی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے آج خط لکھ کر اہتمام حجت ضرور کر دیا ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں، نہیں تو آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایک طرف حکومت مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، رونا رو رہی ہے کہ ہم ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، IMF سے مذاکرات نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف آج 5 نئے لوگوں کا کابینہ کے اندر اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد کابینہ کی تعداد 83 ہو چکی ہے، اور ان تمام کے تمام مشیروں کا اور تمام لوگوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ ایک وفاقی وزیر یا وزیر مملکت کے اختیار دیے گئے ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وزراء کی فوج ظفر موج ہے، اور پاکستان کے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور معیشت سنبھلنے کو نہیں آ رہی، IMF سے مذاکرات نہیں ہو رہے، اور حکومت ایک کنڈلی مار کے سانپ بن کے بیٹھی ہے اس وقت اقتدار کے اوپر، اور کسی اور کو بھی آ کے پرفارم کرنا نہیں دینا چاہتی۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔